السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب۔ السلام علیکم امی دروازے پر دستک دیتے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی سلمیہ بیگم نے تسبیح کرتے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ حسن دھیرے سے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ امی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چند پل کی خاموشی کے بعد حسن کی تابیدار محبت سے لبریز لہجے میں آواز گونجی تھی۔ سلمیہ بیگم نے تسبیح چومتے ایک جانب دراز میں رکھی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کے گھر سے زیارت سے آئی ہوں، ٹھیک ہی ہوں، شکر ہے میرے رب کا، انہوں نے تیکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ حسن شرمندہ سا ہوتے سر جھکا گیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں امی، میں خود ایئرپورٹ پر آپ کو لینے آنا چاہ رہا تھا، مگر حیا کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ حسن نے حیا کی بیماری ہونے کے مطابق بتاتے نظریں جھکائی تھی۔ آج صبح ہی رمشا کی کال آئی تھی، وہ خاصی ڈری ہوئی سی تھی، حیا کو ہوش نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ خاصا پریشان ہوئی تھی، اسی لیے اس نے حسن کو کال کی تھی جو بھاگتے رمشا کے گھر پہنچا تھا۔ حیا کے بے ہوش وجود کو اٹھائے وہ گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا مگر حیا کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ اسے ابھی پھر سے وہی جھٹکے آ رہے تھے جو چند سال قبل اس حالت میں ہوتا تھا۔ حسن نے ایک ایک لمحہ اضطراب اور پریشانی میں گزارا تھا، ابھی وہ سنبھلی تھی کجا کے دوبارہ سے اسی حال میں جانا۔ ایک باپ کے کندھے آج بوجھ سے نہیں بلکہ اپنی معصوم بیٹی کی فکر سے جھکے تھے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو ایک ہی رات میں اس کی پھول جیسی کھلتی چاند چہرے والی بیٹی آج مرجھا چکی تھی۔ اسے بار بار کال آ رہی تھی مگر وہ موبائل آف کر چکا تھا۔ ابھی بھی رات کے 9 بجے وہ ڈاکٹر کی تسلی پر گھر آیا تھا تو یسری سے اسے سلمیہ بیگم کی آمد کا پتہ چلا تھا۔ جبھی وہ سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ بیوی اور بیٹی سے فرصت ملے تو ماں کا خیال آئے، تمہارے بابا کے جانے کے بعد تو اس گھر میں کسی کو بھی میری پرواہ نہیں۔ ان کا لہجہ نفرت سے مویا ہوا تھا جبکہ حسن ضبط کرتا بیٹھا تھا۔ آپ آرام کریں امی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ مزید بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے تھکے قدموں سے اٹھا تھا۔ گرے شلوار قمیض پر جا بجا سلوٹیں پڑی تھی جبکہ اس کے چہرے سے واضح تھکاوٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایسا کرو، زہر ہلا دو مجھے۔ حسن کا یوں اٹھنا انہیں کانٹوں پر لوٹا گیا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی تھی جبکہ حسن نے بھینچتے جبڑوں سے لہو ہوتی آنکھوں کو جھکایا تھا، جانے کب یہ سزا، یہ اذیت کٹنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا امی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتائیے گا، فی امان اللہ، حسن نے نرم شکستہ سموئے لہجے میں کہا تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حسن حیا کہاں ہے؟ میں آئی نہیں۔ حسن حیا کہاں ہے؟ آئی نہیں آپ کے ساتھ؟ یسری نے ہاتھ کو لوشن لگاتے شیشے سے نظر آتے حسن کے عکس کو دیکھا تھا۔ حسن نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا، کیا پتا تھا کہ اس کی بیٹی صبح سے بے ہوش پڑی ہے بیڈ پہ اور یہ باپ کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ رمشا نے ضد کی تو اسے ادھر ہی رہنے دیا، آج کل آ جائے گی، نظریں چرائے کہتا، ساتھ ہی اس نے موبائل نکالتے سامنے رکھا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کافی تھکے محسوس ہو رہے ہیں، یسری نے اسے دیکھ کے پوچھا تھا جو کافی پریشان الجھا ہوا سا لگا تھا اسے۔ کچھ نہیں یار، بس تھک گیا، آج آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے نرم لہجے میں کہتے بیڈ پر دراز ہوتے آنکھیں موندی تھی جبکہ یسری اس کے لہجے رویے پر خود بھی متفکر سی ہوتی رہ گئی تھی۔ ماما، آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ جلے پاؤں کی بلی بنے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ آج دن میں ہی عاشر کے ساتھ گھر پہنچا تھا مگر رمشا کا رویہ توقع کے برخلاف تھا۔ اذلان کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے نہال ہوتے اس سے ملی تھی۔ اذلان نے نم آنکھوں سے شرمندہ سا ہوتے نظریں چرائی تھی مگر اس سے ملنے کے بعد رمشا نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ عاشر تو ضروری میٹنگ کا کہتے چلا گیا تھا واپس جبکہ اذلان اپنی ماں کے لیے سخت پریشان تھا اور ابھی 2 گھنٹے بعد روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بنا توقف کے دوڑتا آگے بڑھا تھا اور فوراً سے رمشا کا ہاتھ تھامے وہ بے چینی سے استفسار کرنے لگا۔ رمشا نے ایک نظر اپنے وجیہہ بیٹے کو دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکراتے وہ سر کو نفی میں ہلا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اس نے نظریں چراتے کہا تھا۔ اذلان مزید بے چین ہوا تھا۔
میں جانتا ہوں اتنے سالوں بعد آیا ہوں، اسی وجہ سے آپ ناراض ہیں، یہی وجہ ہے نا؟ اس نے محبت سے رمشا کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تھا تو رمشا کی آنکھیں روانی سے بہنے لگی تھی۔ ماما، میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ پلیز، آئی ایم سوری۔ آپ روئی نہیں، اس نے پریشان ہوتے فوراً سے معذرت کی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی رمشا نے اپنے دکھتے دل کے ساتھ لہو رنگ ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ اذلان، وہ بھی تو جوان ہو گیا ہوگا نا، کیسا دکھتا ہوگا؟ بچپن میں تو تم دونوں بالکل ایک جیسے دکھتے تھے نا، تو کیا اب بھی وہ تم جیسا ہوگا؟ کیا وہ ایسا ہی لمبا چوڑا تم جیسا خوبصورت نقوش ہوں گے اس کے؟ اذلان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے وہ گالوں پر بہتے آنسوں سے تر چہرے سے عجیب سے کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اذلان نے شدت ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ کیا بتاتا اپنی روتی ہوئی ماں کو کہ ہاں شاید مجھ جیسا ہی ہوگا وہ، یا شاید مجھ سے بھی خوبصورت؟ اس نے بے چین دل سے رمشا کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جو ضبط کی انتہا پر تھی۔ اذلان، اس نے روتے اپنے بیٹے کے سینے پر محبت سے بوسہ دیا تھا۔ اذلان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی، وہ کیسے بھول سکتا تھا بچپن میں وہ دونوں ہی تو ایسے ضد کرتے اپنی ماں سے بوسہ لیتے تھے اپنے سینے میں موجود دل پر، کہ دیکھتے ہیں کس کا دل زیادہ زور سے دھڑکتا ہے۔ جی موم، اس نے حلق میں اٹکتی آواز سے بمشکل کہا تھا، ایک ہاتھ سے ان کے سر کو تھپکتے وہ مضبوط حصار بنا گیا تھا اپنی ماں کے اطراف۔ کیا وہ ابھی یاد کرتا ہوگا مجھے؟ اذیت دکھ سے لبریز لہجہ اذلان کا دل لہولوان ہوا تھا، اس کے لیے اب یہاں بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 10 سال کا دکھ غم تھا جو اس کی ماں اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ ماما، آپ خاموش ہو جائیں پلیز، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، اذلان نے لب دانتوں تلے دباتے خود مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اذلان میری جان، تم وعدہ کرو تم اسے لاؤ گے میرے پاس ایک بار، میں اسے بتاؤں گی، مجھے یقین ہے اپنے بیٹے پر وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، پلیز اسے لا دو۔ رمشا نے ہاتھ جوڑتے اذلان سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عاشر نے تو امن کا نام تک اس گھر میں لینے سے منع کر رکھا تھا، مگر وہ ماں تھی، کیسے اتنے سال اپنے بیٹے کے بغیر رہتی، یہ وہ اور اس کے رب ہی جانتا تھا۔ ماما، میں وعدہ کرتا ہوں میں لے کر آؤں گا اسے آپ کے پاس، بلکہ کانوں سے پکڑتے لاؤں گا، اور دیکھیے گا وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا اپنے رویے کی۔ اذلان نے محبت سے ان کے آنسو صاف کیے تھے، نرمی سے ان کی پیشانی چومتے وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ رمشا نے سنتے سکون سے آنکھیں مودی تھی، مسلسل رونے سے اس کا پورا وجود ہلکے سے لرز رہا تھا۔ اذلان نے احتیاطاً ان پر کمفرٹر اڑایا تھا کہ اچانک میز پر دائیں جانب پڑا رمشا کا سیل فون رنگ ہوا تھا۔ اذلان نے وقت دیکھتے موبائل اٹھایا تھا، مگر سامنے ہی اسکرین پر شو ہوتے نمبر کو دیکھ اس نے حیرت سے آنکھیں بند کرتے دوبارہ سے کھولی تھی اور بغور نمبر کو دیکھا تھا۔ ایک نظر رمشا پر ڈالتے وہ فون سائلنٹ پر لگائے اپنے ہاتھ میں تھامے باہر آیا تھا۔ ہیلو، ہائے جانی، ہاؤ آر یو سویٹ ہارٹ؟ فون کیوں نہیں اٹھایا میرا؟ کہیں آپ کا وہ ظالم شوہر تو نہیں آ گیا تھا؟ ایک منٹ، کہیں آپ کے اس کالے کلوٹے نے تو کال نہیں کر دی تھی؟ وہ جو زینے چڑھتے اپنے روم کی جانب آیا تھا، کالے کلوٹے مطلب اپنے لیے خطاب سنتے اس نے موبائل پر پکڑ مضبوط کری تھی، کالی آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اس بدتمیز لڑکی سے یہی امید کر سکتا تھا، جس نے بنا اس کے ہیلو پر غور کرتے اب اپنی پٹارا گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اذلان نے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور چلتا اپنے مخصوص روم میں داخل ہوا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے جانی، علائے نے مسلسل خاموش محسوس کرتے دوبارہ سے جھکتے کہا تھا کہ اذلان نے قدم روکے فون پر گرفت مضبوط کی تھی اور اپنی پوری حیثیت سے اب فون کی جانب متوجہ تھا۔ حالانکہ اسے اس لڑکی سے کوئی اچھی امید نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے جانے کیوں لگا تھا کہ وہ ضرور اسی کی بات کرنے والی تھی۔ میں نے آپ کے کالے کلوٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، ہاں ہاں ہاں، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتی، بائی گاڈ بالکل کالو کے جیسی ہے، وہی خوبصورت کالی آنکھیں، وہی کالی چمکدار رنگت، قسم
دیکھتے ہی پہلی نظر میں آپ کے کالے کا خیال آیا تھا، تو سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ ویسے بھی آپ کہاں اس عمر میں آپ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں خوار ہوں گی۔ یہ تھی مس علیہ کی 2 منٹ کی بات، جسے وہ خالصتاً مختصر گفتگو گردانتی تھی۔ چیئر پر بیٹھتے اس نے اپنی پونی ٹیل میں جھولتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا تھا۔ تمہیں اس کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میں اپنے لیے خود سے لڑکی ڈھونڈ لوں گا جو کم از کم مینرز جانتی ہوگی، تمہاری طرح عقل دماغ تمیز سے پیدا نہیں ہوگی، جس کو کم از کم کسی سے بات کرنے کی تمیز ہوگی، جو تم میں سرے سے نہیں ہے۔ اذلان نے غصے سے بھری سرد گمبھیر آواز میں دانت پیسے کہا تھا، جبکہ علیہ جو رمشا کی آواز سننے کی متوقع کر رہی تھی، اب اس کالے کلوٹے کی آواز سنتے اس کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی، جبکہ مقابل کا چہرہ ہتک اور تصدیق سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ یعنی یہ لڑکی اس کی ماں سے اس کی بدصورتی بیان کرتی تھی، وہ بھی اس قدر تفصیل سے۔ اس نے ماتھا مسلتے کمرے میں چکر کاٹے تھے۔ آئندہ کے بعد میری ماں کو کال مت کرنا، ورنہ تم کسی کو کال کرنے کے قابل نہیں رہو گی، مس بدتمیز، اس نے غصے سے کہتے ساتھ بنا اس کی سنے فون ٹھک سے بند کیا تھا اور ساتھ ہی آف کرتے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ بیٹھے بٹھائے اذلان کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ کافی سویٹ نیچر کا تھا، مگر صرف سب کے لیے۔ علیہ کی آواز سنتے ہی اسے چڑ سے محسوس ہونے لگتی تھی۔ اذلان نے شرٹ اتارتے صوفے پر رکھی تھی، کچھ سوچتے اس نے سامنے ڈریسنگ مرر کی جانب دیکھا تھا۔ قدم خود بخود ہی اٹھے تھے۔ وہ چلتا آگے بڑھا تھا اور بغور اپنا نین نقوش کا اپنی رنگت کا جائزہ لینے لگا تھا۔ گہری کالی آنکھیں، ستواں ناک، بھرے بھرے ہونٹ، چہرے پر موجود ہلکی سی داڑھی، چوڑا کشادہ سینہ، بس رنگت ہی تھوڑی سانولی تھی، جو عاشر کی ہی طرح تھی، اس کو سب سے الگ بناتی تھی۔ اس کے نین نقوش میں ایک کشش سی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھتی تھی۔ تم دعا کرو کہ تم میرے سامنے کبھی مت آؤ، ورنہ ایک قتل میرے ہاتھوں سرزد ہو جائے گا، اس نے غصے سے اپنے عمل پر خود کو جھڑکتے علیہ کو تصور میں ہی دیکھتے بڑبڑاتے کہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ آواز پر عاشر نے فائل سے نظر اٹھائے سامنے کھڑے آفیسر کو دیکھا تھا اور سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کم ان آفیسر، چشمے اتارتے وہ ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اے ایس پی شہروز نے اپنے سامنے برادمان کمشنر عاشر الوی کو دیکھ کر احترام اور ادب سے کہا تھا۔ یس آفیسر، آپ سے میں خود باہر راز بات کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے بلایا تھا آپ کو، عاشر نے بنا تمہید باندھے کہا تھا۔ شہروز نے ماتھے پر بل ڈالے مقابل کو دیکھا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ کے پاس ایک لڑکا آیا تھا، غالباً اس نے آپ کو 10 تاریخ کو سڑک پہ ہوئے واقعے کے مطابق ویڈیو دی تھی۔ عاشر کے سنجیدہ انداز پر مقابل نے تھوک نگلتے پہلو بدلا تھا۔ جی سر، اس نے سر ہلاتے ہکلاتے کہا تھا۔ عاشر نے بغور اسے دیکھا۔ تو آپ نے بھاؤ کو تھانے میں بلایا تھا؟ عاشر نے ٹیک لگاتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پوچھا تھا۔ وہ آج ہی لاہور سے ٹرانسفر کرواتے کراچی واپس آیا تھا۔ اسے آج ہی میٹنگ میں معلوم ہوا تھا کہ بھاؤ کے متعلق جس کی دہشت سے ہر کوئی ڈرا بیٹھا تھا، ایک جانب وہ پرسکون تھا، اب وہ اچھے سے رمشا کا خیال بھی رکھ سکتا تھا اپنے گھر رہتے ہوئے، اور دوسری جانب اس بھاؤ سے متعلق بھی آگاہی چاہیے تھی اسے۔ جی وہ سر، میں نے بلایا تھا بھاؤ کو، 2 دن تک اسے جیل میں اریسٹ کے رکھا تھا، مگر وہ ویڈیوز جھوٹی نکلی سر، اور وہ لڑکا جس نے وہ ویڈیو دی تھی، اس نے خود سے کہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس نے بھاؤ کے خلاف جھوٹی ویڈیو بنائی تھی۔ شہروز نے ماتھے پر چمکتے پسینے کے ننھے قطروں کو رومال سے چنتے کہا۔ عاشر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ بھاؤ 2 دن جیل میں رہا، کہاں ہے اس کی ضمانت کے پیپرز کی کاپی جس پر غالباً آپ کی سائن ہوں گے؟ عاشر نے ہاتھ بڑھاتے فائلز مانگی تھی، جبکہ شہروز کی زبان جیسے تالوں سے چپک چکی تھی۔
وہ کیا جواب دیتا؟ کوئی ضمانت ہوتی تو اس کے کاغذ ہوتے۔ بھاؤ تو اپنی مرضی سے آیا تھا اور دوسرے دن ہی بنا کسی کی سنے وہ سخت غصے سے چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کے غصے کو دیکھ کر شہروز تو کیا کسی نے بھی اسے روکنے کی جرات نہیں کی تھی۔ شہروز نے ہکلاتے زبان کے ساتھ اپنے سامنے براجمان کمشنر کو دیکھا جو بھاؤ کی ہی طرح اس کے سر پر تیز دھار تلوار کی مانند لٹک رہا تھا۔ وہ سر، آفیسر ہکلانا بند کریں اینڈ بی سیریس۔ یہ کسی کی زندگی موت کا معاملہ ہے اور آپ کو دیکھ کر میں تو کیا کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی بات میں کتنا سچ ہے اور کس مقدار میں جھوٹ ہے۔ شیم آن یو۔ اگر کل تک وہ بھاؤ مجھے یہاں میرے سامنے نہ ملا تو آپ کو اگلے سیکنڈ ہی میں جاب سے فائر کر دوں گا۔ آشد نے سنجیدہ لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے شہروز کے کانوں سے دھواں نکالا تھا جو ایک ہی جگہ جیسے جم گیا تھا۔ یو میں گو ناؤ، آشد نے درستگی سے اسے جھڑکتے کہا تھا تو وہ ہڑبڑاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے سیلیوٹ کرتے وہ مرے قدموں سے باہر نکلا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ ایک نظر اپنے سامنے دیکھ وہ اپنے سر کی جانب دیکھتے خود سے زیادہ بے چین کارپس کو دیکھ بولی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ آئے گا، فکر ہی مت کرو تم۔ اس نے بے چینی سے سامنے دیکھ علایا کو حوصلہ دیا تھا جو اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے اب چوکس سی ہوئے بیٹھی تھی۔ ایلی آ گیا، سامنے دیکھو۔ کارپس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو علایا نے فوراً سے سر ہلایا تھا۔ سامنے ہی ویام اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے رات کے 1 بجے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پچھلے آدھے گھنٹے سے آدھی رات کو ویام کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے نکلتے ہی کارپس نے اسے کندھا سے ہلاتے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا ورنہ یہ بورا بلا مجھے جان سے مار دے گا اگر میں اس کے ہاتھ آ گئی۔ علایا نے کارپس کو انگلی اٹھائے وارن کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کام کے سلسلے میں ویام کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا، اسی لیے وہ کارپس کو پہلے ہی وارن کر رہی تھی۔ جس نے اسے یوں گورا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں میری قابلیت پر شک ہے۔ جلدی چلو علایا۔ وہ دونوں نیم اندھیرے سے تقریباً گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے پیچھے گیٹ تک آئے تھے۔ سامنے ہی وہ بلیک ماسک لگائے اپنا چہرہ کور کیے رکھا تھا۔ بلیک ہوڈی سے اس کا چہرہ بھی مکمل طور پر کور ہوا تھا۔ اب یقیناً وہ گاڑی میں بیٹھنے والا تھا۔ علایا اور کارپس نے سپیڈ تیز کی تھی اور ایک دم سے اس کی گاڑی کے پیچھے ٹیک لگائے تھی۔ کارپس نے انگوٹھے سے اسے ڈن کا اشارہ کیا تھا تو علایا نے جھٹ سے ڈگی کھولی تھی اور پھرتی سے وہ جمپ کرتی اندر ایک کونے میں دبکی۔ اس کے بیٹھتے ہی کارپس نے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو علایا نے ایک دم سے اس کے پیٹ پر کک کیا تھا تو وہ ہڑبڑاتے الٹے قدموں سے پیچھے کی جانب منہ کے بل گرا تھا۔ اس نے فوراً سے اٹھتے سامنے دیکھا جہاں ویام کی گاڑی فل سپیڈ سے آگے بڑھی تھی۔ کارپس نے سرخ لال بھبوکا چہرے سے علایا کو غصے سے دیکھا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھی کو بھینچا جو اسے منہ باہر نکالے ہاتھ سے بائے بائے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کارپس کا دل چاہا کہ ابھی گاڑی رکے اور وہ اس چڑیل کو اس کے کالے بالوں سے گھسیٹتا پورے گراؤنڈ کے چکر لگوائے۔ سارا پلان اس نے بنایا تھا۔ وہ 9 بجے سے اکیلا جاگتے ویام کے جانب جانے کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ علایا نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب 12 بجے تو اٹھا دینا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اسے پھر سے وہ دھوکہ دے گئی۔ کارپس نے دانت کچکچائے تھے۔ میں بکھرتے دھوئیں کو دیکھا تھا کہ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ کور لائٹ کی روشنی اسی جانب ہوئی۔ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا تھا اور بھاگتے ایک جانب دیوار سے جا لگا۔ منزل پر پہنچتے اس نے کار ایک جانب روکی تھی۔ اپنی گن چیک کرتے وہ بیک پاکٹ میں ڈالتے اب الٹے قدموں سے مڑا تھا۔ علایا جو ہلکا سا جھانکتے دیکھ رہی تھی اب اس سر پھرے کو یوں پیچھے کی جانب جاتا دیکھ اس نے منہ بنایا تھا۔ ضرور وہ کچھ الٹا ہی کرنے والا تھا۔ اس نے بیزاری سے اپنی شولڈر پہ لگی دھول کو جھاڑا تھا اور جھٹکے سے وہ نکلتے بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پہنی واچ پہ ٹائم دیکھا تھا جو 1:50 بجا رہی تھی، یعنی ابھی اس کے جانے میں وقت تھا۔ اس نے آرام سے سیٹ پر نیم دراز ہوتے فون پر سانگ لگائے تھے۔
سارا سامان جلدی سے سمیٹو، ہمیں آج ہی اسے دوسرے اڈے پہ شفٹ کرنا ہے، روزل نے کام کرتے اپنے آدمیوں سے کہا تھا اور خود چلتے وہ ایک جانب بڑے باکس کی جانب گیا تھا۔ چیک کرو کہیں سامان میں گڑبڑ تو نہیں، اس نے ایک سفید لفافے کو ہاتھ میں تھامتے چیک کیا تھا۔ بہت سارا سامان ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا ہے، لفافے بیگ میں رکھتے ہوئے شخص نے روزل کو دیکھ کر بولا تھا، جو اب سر ہلا گیا تھا۔ یہ آواز، جاؤ دیکھو پیچھے کون ہے، ایک دم سے پیچھے کمرے سے آتی آواز پر روزل نے سامنے ہاتھ میں گن تھامے کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا تھا جو سر ہلاتے اس جانب گیا تھا۔ جاؤ دیکھو وہ آیا کیوں نہیں۔ 5 منٹ بعد بھی گارڈ کے واپس نہ آنے پر روزل نے دوسرے کو کہا تھا جو سر ہلاتے اس جانب گیا تھا۔ اس نے گن سامنے کی جانب کرتے چاروں اطراف دیکھا تھا۔ کون ہے سامنے آؤ، اس نے قدموں کی آواز پر ڈر چھپائے حکم دیا تھا تو مقابل فوراً سے اندھیرے سے نکلتا سامنے آیا تھا۔ ہاتھ اوپر کرو ورنہ شوٹ کر دوں گا، اس نے گن دکھاتے رعب سے کہا تھا تو اس نے فوراً سے ایک قدم آگے کی جانب کرتے ہاتھ اوپر کیے تھے۔ سٹاپ اٹ، آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ گارڈ نے اسے آگے بڑھتا دیکھ غصے سے کہا مگر مقابل ڈینڈ بنا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ آگے مت بڑھو ورنہ، اس نے بے بسی سے خود سے 2 قدم کے فاصلے پر موجود شخص کو کہا تھا۔ ورنہ کیا؟ مقابل نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے قدم آگے بڑھائے تو گارڈ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائر کرنا چاہا تھا جسے مقابل بآسانی سے رد کر۔ ڈونٹ گیو می آرڈر ادروائز آئی ول گیو یو ہاربل پین، مجھے حکم مت دو ورنہ میں تمہیں بہت خطرناک درد دوں گا۔ مقابل نے جھٹکے سے اس کے بائیں ہاتھ کے نیچے ٹانگ سے وار کیا تھا جس سے اس کی گن دور جا گری تھی۔ گارڈ نے پسینے سے شرابور چہرے سے کپکپاتی ٹانگوں سے اسے دیکھ کر سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ سوری پلیز لیو می، ویام نے پاؤں مارتے گن کو ایک جانب پھینکا تھا اور قدم گارڈ کی جانب بڑھائے تھے جو خوف سے مسلسل کپکپا رہا تھا۔ آواز مت کرو، بہت آرام سے ماروں گا، ویام نے دھیرے سے اس کی گردن کو دبوچتے کہا تو وہ دم ساتھ گیا تھا۔ گڈ بوائے، اس کے دم ساتنے پر ویام ہلکا سا مسکرایا تھا اور ایک ہی جسٹ میں اس کے گردن کو اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کرتے موڑ دیا تھا اور ایسے ہی اس کے بے جان وجود کو اپنے بازو سے دبوچتے وہ گھسیٹتے اب سامنے کمرے کی جانب پڑا تھا۔ قدموں کی تیز آہٹ پر روزل سمیت سب نے گردن گھمائے دیکھا تھا جہاں سامنے ہی بلیک ماسک سے چہرے کور کیے وہ چوڑے کشادہ سینے لمبا دراز قد کے ساتھ کھڑا ایک ہاتھ میں گارڈ کی بے جان گردن دبوچے ہوئے کھڑا تھا۔ پل بھر میں سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کون ہو تم؟ روزل نے ناسمجھی سے اس کے بازو میں لٹکے زمین بوس ہوئے گارڈ کی باڈی کو دیکھتے سنجیدگی اور حیرت سے استفسار کیا تھا۔ مقابل نے ہلکا سا مسکراتے اپنی بھوری آنکھوں سے آگے پیچھے کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا تھا، گویا صرف 10 منٹ کا کھیل تھا۔ وہ سوچتے ان کی نادانی پر سر جھٹک گیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم؟ روزل نے قدم آگے بڑھاتے پوچھا تھا جبکہ گارڈ سمیت اس کے سبھی آدمی اب اپنی اپنی گنز تھامے روزل کے آرڈر کے انتظار میں تھے۔ نام جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی تم جانتے نہیں ہو مجھے، اس نے ایک دم سے گارڈ کے مردہ وجود کو دور پٹکا تھا اور ہاتھ اپنی ہوڈی کے جیبوں میں ڈالے وہ سرخ نظروں سے روزل کو گھورتے بولا تھا۔ کمرے میں جلتی سفید لائٹ نے چاروں طرف روشنی کیے ہوئے تھی جس میں دائیں بائیں جانب کھڑے گارڈز بنا نظریں جھکائے ان کی جانب متوجہ تھے۔ روزل نے پاس کھڑے اپنے آدمی کو گردن دائیں جانب گھماتے اشارہ کیا تھا تو وہ سر ہلاتے ہاں میں ہلاتے آگے بڑھا تھا۔ وہ دیکھنے میں کافی موٹا تازہ بھاری بھرکم وجود کا مالک تھا۔ ویام نے مسکراتے اپنی جانب بڑھتے شخص کو دیکھا، روزل کو داد دینے والی انداز میں دیکھا جو اب مسکراتے سامنے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ششدر رہ گیا تھا جب اس کا آدمی ایک دم سے لڑکھڑتے زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے منہ سے جھاگ کی مانند نکلتے خون کو دیکھ سب نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کے منہ سے جھاگ کے مانند نکلتے خون کو دیکھ سب نے 2 قدم پیچھے لیے تھے جبکہ مقابل کھڑا ہوتے اپنا ہوڈی جھاڑتے اب روزل کو دیکھ رہا تھا۔ تم جیسوں کو ان کے اصل جگہ دکھانے والا تم سب کا باپ وی کے ہوں میں،
वयाम की सर्द बेतासुर आवाज़ पूरे कमरे में सुकूत सा तारी हुआ था। सब ने नासमझी से एक दूसरे को देखा था। ये नाम वो सब पहली बार सुन रहे थे, जबकि रोज़ल की आंखें इस नाम के सुनते पर हद से फैली थी। शूट करो इसे, जिंदा ना बचने पाए, रोज़ल ने खौफ व वहशत से चीखते कहा था और 2 कदम पीछे होते वो अपने आदमियों में एहतियातन छुपा था। हुक्म मिलते ही इसके गार्ड्स ने ट्रिगर प्रेस किया था, मगर तोखा के बरखिलाफ ना कोई गोली चली थी, ना कोई आवाज़ आई थी। सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा था, जबकि विज्ञान की सुर्ख गुस्से से लबरेज नजरें खुद पर पाए रोज़ल गुस्से से चीखा था, मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। वो तकरीबन 20-22 के लगभग थे। हुक्म मिलते ही सबने वैयाम की जानिब दौड़ लगाई थी और एकदम से इस पर वार करना शुरू किया था। पहले पहल वैयाम ने अच्छे से इनका मुकाबला किया, मगर वो तादाद में ज़्यादा थे। वैयाम ने फ़ौरन से सामने ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई थी। वो एक एक करते बड़ी महारत से सबको धूल चटा रहा था। तकरीबन आधे आदमी बेसुध हो चुके थे, मार खाते और ज़मीन पर पड़े करा रहे थे बुरी तरह से। रोज़ल ने माथे पर चमकते पसीने को शर्ट से साफ करते पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे। वयाम ने इसे भागने की कोशिश करता देख लोग बुरी तरह से पेवस करते खुद से लटके आदमी के दोनों बाजू बुरी तरह से मोड़े थे। वो इनके पीछे जाना चाह रहा था, मगर इन सबको मानना ज़रूरी था। डोंट वरी भूरे बिल्ले, मैं मैनेज करती हूँ इन कुत्तों को, तुम जाओ पकड़ो इसे। अलाया की आवाज़ पर चौंकते वयाम ने आदमी को गर्दन से दबोच से पकड़ा था और पीछे मुड़ा था, जहाँ सामने ही दरवाजे से टेक लगाए वो इसके देखने पर हाथ हिला गई थी, जैसे कह रही हुआ एहसान बाद में उतारना। वयाम ने बुरी तरह से दांत पीसे थे और फौरन से इस आदमी को गर्दन को झटके से मोड़ते वो बाहर रोज़ल के पीछे भागा था। देखो, एक एक करके आना यार, 2 हफ्तों से नाखून बढ़ा रही हूँ, हर बार टूट जाते हैं, अगर इस बार टूटे तो कसम से मेरा मीटर घूम जाना है, पहले ही बता रही हूँ। अलाया ने अंदर दाखिल होते ही अपने सुर्ख व सफ़ेद नाखून सबके सामने लहराते कहा था, जबकि मुकाबिल खड़े आदमी इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की को अब सर ता पाँव घूर कर देखते कहका लगा उठे थे कि ये हमें मारेगी। मुझे मुझे खुद पर हंसने वाले लोग से सख्त नफरत है, कमीनों तुम्हारी तो। अलाया ने इनके कहकहे लगाने पर गुस्से से दांत पीसे आगे बढ़ी थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत गुस्से से टमाटर की तरह हो चुकी थी। इसने अपनी जानिब आते शख्स को देख घूमते अपनी हाई हील से सीधा मुकाबिल के पेट के बीच वार किया था। वो आदमी तिलमिलाते पेट पकड़ता नीचे बैठता चला गया। आ जाओ, अब क्या मुंह देख रहे हो, सामने खड़े खुद को हैरत से तकते सबको देख वो बेजारी से लहजे में बोली थी। तो सब ने एक साथ इसकी जानिब दौड़ लगाई थी, मगर इन सब से ज़्यादा स्पीड में वो भागते साथ वाले कमरे में पहुंची थी, जिसे वो अपने मोबाइल से देख चुकी थी। आ जाओ, डर क्यों रहे हो? अलाया ने कुर्सी पर बैठते अपने हाथ में पकड़ी कांच की बोतल को घुमाते सबको ऑफर की थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा, एक काम करते हैं, वेट। इन सब के डर को भांपते अलाया ने हशाश बशाश लहजे में कहा, मगर इनका खुद पर हंसना इसे याद था अच्छे से। अलाया ने एक एक करते शराब की बंद 15 से 20 बोतलें इन सब फर्श पर फेंकी थी, जो अब गिरते सामने फर्श पे बिखर गई थी। पूरा फर्श शीशों से भर चुका था। सबने हैरत से सामने बैठी इस सरफिरी को देखा था। वो जानते थे इतने मजबूत कांच के टुकड़े से गुजरते इन सब के पाँव लहूलुहान हो जाएंगे। चलो जी, अब मैं गब्बर और तुम 8 के 8 मेरी बसंती। ए बसंतियों, इसने बसंती का जमा करते सबको मुखातिब किया, जो नासमझी से इसे देखने लगे थे। आज ज़रा अपने गब्बर को नाच के तो दिखाओ। अलाया ने हाथ फिजा में ले जाते अच्छे से खुद को फ्रेश किया था और टांग पर टांग जमाए इन्हें नाचने का कहा, जो आगे ही हौनकों की तरह मुंह खोले इसे देख रहे थे। ओ जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। अपने शूज़ से मोबाइल निकालते वो फिर से इन सब को शौक कर चुकी थी। वो फटी फटी नज़रों से इसे 8वें अजूबे को देख रहे थे। अलाया ने फ़ोन निकालते ही सॉन्ग प्ले किया था और साथ ही सबको नाचने का हुक्म दिया था, और वो भी इन शीशों पे। अब देखो, हंटर तो है नहीं पास, अगर तुम सब ना नाचे ना तो अगली बोतल तुम्हारे सरों पर होगी। बाय गॉड, निशाना काफ़ी अच्छा है मेरा।
لگتا ہے یہ پاگل ہے، ان میں سے ایک نے سرگوشی نما آواز میں کہا، جبکہ سب نے اس سے متفق ہوتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ دیکھو، دروازہ لاک ہو گیا ہے، اب یہاں سے جانے کا ایک ہی چارہ ہے کہ اس پاگل کی بات چپ چاپ کرتے مان لو۔ ان میں سے ایک نے علایا کی جانب دیکھ کر کہا، جو بوتلوں کو ہاتھ میں پکڑے چیک کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو، سامنے دیکھو، یہ کوئی عام کانچ نہیں، جانتے ہو نا کتنے مضبوط کانچ ہے۔ کوئی اناڑی بھی یہ جانتا ہوگا کہ اگر اس کانچ پہ ڈانس کرنے کی کوشش کری تو اس کے سارے پاؤں لہولہان ہو جائیں گے۔ ان سب کو جھڑکتے پیچھے کھڑے ایک نے بتایا تو سب کی ٹانگیں کپ کپا اٹھی تھی۔ اے بسنتیوں، کتنے آدمی تھے؟ علائے نے دائیں جانب بنے کرسی کے ہینڈل پر اپنے دونوں پاؤں رکھے تھے۔ سیاہ گھنے بالوں کی چوٹی زمین پر لڑک رہی تھی، جبکہ وہ گول گول گھمائے شراب کی بڑی سی بوتل کو جائزہ لے رہی تھی۔ ایک آدمی تھا سرکار، سب نے ڈرتے ایک زبان ہوتے اسے جواب دیا تھا۔ آدمی کسے بولا؟ ابے گبر بول گبر، علائے نے سنتے سب کو غصے سے جھڑکا تھا اور زور سے ایک بوتل ان کی جانب پھینکی تھی جو سیدھا ایک کے سر پر جا بجی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا سر لہولہان ہوا تھا۔ اسے دیکھ سب نے ڈر سے شیشوں پر ناچنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ کون سا نقلی شیشے تھے جس کا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب فرش پر پڑے کرا رہے تھے۔ علائے نے ایک نظر ان سب کی جانب دیکھتے افسوس کرتے گانا آف کیا تھا۔ اب بتاؤ، کوئی ہے تم میں سے میری ٹکر کا؟ اس نے فرضی کالر جھاڑ کے کہا تھا۔ تو سب نے بنا توقف کے نہ کی گردان لاپی تھی۔ مقابل کھڑی تیکھی مرچی نے اپنے فرض کالر کو جھاڑا تھا۔ یوں ہی تو نہیں، اس کے ڈیڈ اسے مس فائر کہتے تھے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور سامنے بنے ساتھ والے دروازے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے سامنے ویکے کو دیکھ اب کی بار روزل نے حلق تر کرتے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ ویام نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے اور ساتھ ہی نیچے پڑا بڑا سا لوہے کا راڈ ہاتھ میں تھامتے دوسرے ہاتھ سے اپنا ماسک اتارا تھا۔ ویکے پلیز مجھے معاف کر دو۔ روزل جو آگے ہی اس ماسک کے پیچھے ویام کا تصور کرتے ہی کانپ اٹھا تھا، اب اس کا چہرہ دیکھ وہ اس کے پاؤں پکڑتے گڑ گڑانے لگا۔ راڈ پر گرفت مضبوط کرتے ویام نے اسے زور سے کک کیا تھا جو دور جا گرا تھا اوندھے منہ۔ تجھے کیا لگا کہ تو میری غیر موجودگی میں میری پرنسس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ویام نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہتے اس کے پیٹ پر ایک اور کک کی تھی۔ ایک خون کی لکیر روزل کے منہ سے ابلی تھی، جبکہ ویام کی آنکھیں غضب سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے بری طرح سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ روزل پھڑپڑاتا اٹھا اس کی گرفت میں۔ روزل پڑپڑا اٹھا اس کی گرفت میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ویام کاظمی اتنی آسانی سے ہار جائے گا تمہارے آگے؟ کیونکہ میں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا پھر زندگی کی بازی۔ ویام نے اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی گرفت کے بعد اس کے سرسراتے لہجے پر روزل تڑپ اٹھا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہا، روزل نے تڑپتے ہاتھ جوڑتے کہا، جبکہ مقابل نے غصے سے پھولتے تنفس سے ایک کے بعد دیگرے 5-7 مکے اس کے منہ پر چڑھے تھے۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تیری میری پرنسس کا ذکر اپنی اس گندی زبان سے کرنے کی؟ ویام کا بس نہیں تھا کہ وہ اس گستاخی پر اس کی کھال کھینچتے جسم سے جدا کر دے۔ میں اپنوں سے دور ضرور ہوں، مگر انجان یا لاپرواہ نہیں۔ تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میری پرنسس سے دور رہنا، تجھے سمجھ نہیں آئی تھی نا؟ اب دیکھ میں کیسے تجھے سمجھاتا ہوں۔ ویام نے اسے بالوں سے پکڑتے گھسیٹا تھا اور ایک دم سے واپس اندر لے جانے لگا تھا۔ اس وقت کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو یقین کرنا مشکل تھا کہ خاموش سنجیدہ دکھنے والا پروقار شخصیت کا حامل ویام کاظمی ایسا روپ بھی رکھتا ہے۔ اس نے 1 سال پہلے بھی روزل کو معاف کیا تھا۔ روزل اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں پر ہرمین، اینا اور میرا پڑھتی تھی۔ اس کی حرکتیں ویام کو پہلے دن سے ہی مشکوک سی لگی تھی اور اس کا بار بار ہرمین کے آگے پیچھے گھومنا وہ نوٹ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی پرنسس کو بچپن سے ہی اس نے ماں اور باپ دونوں کی طرح پالا تھا اسے۔ اسی وجہ سے ہرمین اپنے ڈیڈ اور موم سے زیادہ سے اپنے بھائیوں سے اٹیچ تھی۔ وہ جانتی تھی ویام کس قدر احساس تھا اس کے لیے، جبھی تو وہ چاہتی تھی کہ ویام کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ دبئی چلی جائے، ورنہ اس کے ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ بتا کون کون شامل ہے اس میں تیرے ساتھ؟ تاریک کمرے میں لے جاتے ویام نے اسے بری طرح سے پٹکا تھا۔
ایک خون کی لکیر اس کے ماتھے سے بہہ نکلی تھی۔ ویام نے سر سے ہوڈی اتارتے اپنی بھوری وحشتناک نظریں اسی پر گاڑی تھی، جو اب مزید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ویام نے اس کے سامنے بڑی کرسی پر گھسیٹتے اسے بٹھایا تھا اور اب غصے سے استفسار کرنے لگا تھا۔ وہ ویام کو دیکھنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کا انچارج ہے، ہماری مدد کرتا ہے ان سب میں۔ روزن نے ڈرتے ویام کو سچ بتایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پرسکون تھا کہ ویام کو صرف ہرمین کے متعلق معلوم پڑا تھا۔ اگر وہ جان جاتا کہ یہ لوگ ہرمین کے ساتھ ساتھ اینا کو بھی کڈنیپ کرنے والے تھے تو یقیناً اس وقت تک روزل کے ٹکڑے کرتے وہ سمندر میں بہا چکا ہوتا۔ اتنے سب صرف انچارج کی نگرانی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور کون کون شامل ہیں، سب بتاؤ۔ ویام نے اس کے کالر سے جھنجھوڑتے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اسے اس گینگ کے متعلق اگر انفارمیشن نہ چاہیے ہوتی تو اب تک اپنی پرنسس کو دیکھنے کی گستاخی کرنے والے اس کی آنکھوں وہ نکالتے کتوں کو کھلا دیتا۔ سچ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، روزن نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا، کیونکہ پرنسپل کا نام لینے کا مطلب اپنی فیملی کی بربادی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو نہیں بتائے گا تو کیا مجھے معلوم نہیں پڑے گا؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تیرے سامنے ہی اس انچارج کے منہ سے گلواؤں گا اور تجھے ایسی دردناک موت دوں گا کہ رہتی دنیا تک تجھ جیسا کوئی بغیرت کسی کی بہن بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالے گا۔ اس کی گردن پر محسوس نفس دباتے ویام نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر اس کا دھیان سامنے دروازے کی جانب تھا، جہاں سے علایا غالباً اسی کی جانب آ رہی تھی۔ انکل، انزک نے آدھے گھنٹے کی خاموشی کے بعد دوبارہ سے ویام کو مخاطب کیا، جو بڑی توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ نینا نے کچن سے ہی اپنے صدا کے بگڑے شوہر کو دیکھ کے سر کو پرزور طور پر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ ہرمین نے من پانی بھری آنکھوں سے انزک کو دیکھا، جو گہرا سانس چھوڑتے اب غصے سے اپنی چوٹی کو گھور رہا تھا۔ ڈال، تھوڑا آگے ہو کے بیٹھو نا، تمہارے بال کافی لمبے ہو گئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ سنجیدگی سے اینا کو دیکھ کے بولا تھا، جو کہ فرش پر بیٹھی پاپ کارن کھانے میں مگن تھی، جبکہ ویام ہمیشہ کی طرح اینا کے بالوں کی سنہری چٹیاں باندھنے میں مگن تھا۔ اسے شروع سے ہی بہت شوق تھا، مگر اسی خواہش کے برعکس اس کی لاڈلی بیٹی بھی اپنی ماں کی ہی طرح ویام کی اس حرکت سے چڑ محسوس کرتی تھی۔ نینا نے شروع سے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کے بال درد کرتے ہیں تو وہ دور ہی رہے اس کام سے۔ پھر اس نے یہ خواہش اپنی لاڈلی کے آنے تک سنبھال کے رکھی تھی، مگر ہرمین بھی ویام کے ہاتھ میں برش دیکھ کر بچپن سے ہی چیخنا شروع کر دیتی تھی، جس پر نینا فوراً سے پروٹیکٹر بنتے بروقت اسے بچاتی تھی۔ ایسے ہی جب ہرمین 5 سال کی ہوئی تھی تو ایک دن اس نے بڑی محبت سے اسے پچکارتے اسے اس کی چٹیاں بنانی چاہی تھی۔ اینا، جو کہ خود 3 سال کی تھی، اپنی بڑی بڑی گرے آنکھوں سے غور سے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سے وہی ہوا تھا جس پر رافع فدق سمیت سب کہکہا لگا اٹھے تھے۔ ویام اپنا سا منہ لیتا رہ گیا تھا۔ وہ سوچتے اینا، جو ویام کے پاس بیٹھی تھی، وہ صوفے سے اپنے ننھے قدم اٹھائے اپنے ہیرو کے پاس گئی تھی، جس کی سفید رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ اپنے گھٹنوں پر چھوٹے سے لمس کو محسوس کرتے ویام نے چونکتے اس سنہری بالوں والی ڈال کو دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکراتے اپنی گود میں بھرا تھا۔ رافع اور فدق کے تینوں بچوں میں سے وہ ویام کی زیادہ لاڈلی تھی، کیونکہ وہ بنا کہے ہی ہر کسی کی بات سمجھ جایا کرتی تھی۔ وہ خوبصورتی میں نہ تو فدق جیسی تھی نہ ہی رافع کے جیسی، بلکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو وہ دونوں اسے دیکھ حیران سے تھے، جو الگ سے روپ سے اس دنیا میں آئی تھی۔ مگر فدق نے یہ تصدیق کر دی تھی کہ اس کی آنکھوں کا کلر اپنے نانا جیسا تھا، مگر باقی اس کے بالوں کی رنگت ہی تھی جو صرف فدق جیسی تھی، جبکہ علایا تو فدق کی پرچھائی محسوس ہوتی تھی۔ ہیرو، میلے بال بنائے، اینا نے اپنے ننھے ہاتھوں میں برش تھماتے ویام کی جانب کرتے اپنی توتلی زبان میں کہا تھا، جہاں سب اس کی بات پر حیران ہوئے تھے، منہ کھول چکے تھے۔
वहीं वरियाम की आंखों में एक अलग सी चमक, एक अलग मोहब्बत पैदा हुई थी अपनी डॉल के लिए। इसने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा देते अपनी गोद में बिठाया था और नरमी से इसके कंधों तक जाते सुनहरी बालों को संवारने लगा था। सच्ची बहुत तंग करते हैं, आपकी बहन भी नहीं बनाती। कितनी बार आपसे भी कहा है कि कटवा देती हूँ, मगर आप सुनते ही नहीं। वरियाम जो ख्यालों में खोया अपनी खूबसूरत माजी को याद कर रहा था, ऐना की झुंझलाती हुई आवाज़ पर जैसे होश में आया था और मुस्कुराते इसके फूले गालों को देखा था। कोई ज़रूरत नहीं कटवाने की, तुम ऐसा करो, रोज़ आ जाया करो, फिर हम बाप बेटी रोज़ मिलकर तुम्हारी पोनी बनाएंगे। वरियाम ने खालिस्तान नेक मशवरा दिया था, जिस पर अंजिक ने सर खुजाए हरमैन को कनखियों से देखा था। यार अंकल, आप बात तो सुने मेरी। अंजिक ने सर थामते जिज होते देखा था। इसे लग रहा था कि वरियाम इसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। वरियाम ने हैरत से शजदर होते अंजिक को गर्दन घुमाए देखा था। अंकल आप बात करें, मैं अभी आई, ऐना ने फ़ौरन से वरियाम को कहा था और ऐसे ही भागते वो सीढ़ियों अबूर करते वरियाम के अरे अरे करने के बावजूद वयाम के कमरे में घुस गई थी। वे वाहिद काम था जिसे करने में इसे शर्म महसूस नहीं होती थी। शायद बचपन से ही इसे एक अपनाइयत का एहसास हो चुका था, जब भी वह वयाम के कमरे में इस्तेखाक से आती जाती थी। ब्लू शर्ट में मलबूस, माथे पर बिखरे सुर्ख बाल और सुर्ख होती आंखों में बेहद उलझन लिए अंजिक ने वरियाम की जानिब देखा, जो इसे ही बगौर देख रहा था। अंकल मैं साथ ही जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो वहीं रह लूँगा जब तक हूर का शौक़ पूरा ना हो जाए। अंजिक ने संजीदगी से एक नज़र हाथ में ट्रे थामे आती नैना को देखा था, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ पड़ा था, जबकि हरमैन अपनी मॉम डैड के रिएक्शन का सोच सोच के अब नाखून कतर रही थी मुंह में डाले। अंजिक बेटा, तुम जानते हो तुमने अपना काम भी संभालना होता है, और ऊपर से अगर वयाम से पूछे बिना हमने हरमैन को जाने की इजाज़त दे दी तो तुम नहीं जानते वो कितना गुस्सा होगा। इसने जाते हुए साफ अल्फाज में कहा था कि हूर पाकिस्तान तक अकेली नहीं जाएगी, और तुम जानते हो पाकिस्तान में सब अपने हैं। अगर वो वहाँ जाने के लिए नहीं माना तो क्या लगता है तुम्हें वो दुबई के लिए मानेगा? नैना जानती थी ज़रूर हरमैन ही अंजिक को फोर्स करके साथ लाई थी, वरना वो खुद भी समझदार था, जानता था कि आज तक इन्होंने किसी को अकेले जाने की इजाज़त नहीं दी। अगर अलाया गई थी तो वो जानते थे वयाम अपनी जान से बढ़कर इसका ख्याल रखेगा। अंजिक नैन ठीक कह रही है बेटा, हूर अगर जाना चाह रही है तो या तो ये खुद वयाम से इजाज़त मांगेगी या फिर जितने दिन भी वहाँ रहना है रहेगी, मगर तुम्हारे साथ ही ये वापस आएगी। मरियम ने संजीदगी से कहा था, जानता जो था ज़रा सी नरमी पर इसकी लाडली रोना शुरू कर देगी। अंकल आप बेफिक्र रहें, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड भी है, इसकी बहन भी इस एनजीओ की ब्रांच की विज़िट के लिए जा रही है, वो हूर के साथ ही रहेगी और मैं तो आगे ही होऊंगा, आप बस परेशान ना हों, और प्लीज़ वयाम भाई को इन सब से दूर ही रखिए थोड़ा। अंजिक ने वरियाम की तसल्ली देते कहा तो नैना ने घूरते देखा था दोनों को। तुम जानते हो कि अगले माह वो वापस आ रहा है, कब तक छुपाओगे इससे? वो सख्त नाराज़ होगा हम सब से। नैना जानती थी इसका मिजाज कैसा था। वो वरियाम की तरह बात को टालता या भूलता नहीं था, वो हर बात को रद्द अमल इनकी सोच से बढ़कर ही देता था, और यहाँ तो इतनी बड़ी बात थी। डोंट वरी नैन, हूर मेरी बेटी है, वयाम की नहीं। इसका बाप मैं हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ अपनी बेटी को। वो कौन होता है गुस्सा करने या फिर नाराज़ होने वाला? अंजिक इसी हफ्ते तुम और हूर दोनों जाओगे, तैयारी कर लो, मेरी प्रिंसेस ज़रूर जाएगी। डैड आई लव यू, थैंक यू सो मच। हरमैन ने खुशी से चीखते वरियाम के गाल पर किस करते कहा तो वरियाम मुस्कुरा उठा था। लव यू टू प्रिंसेस, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे डैड तुमसे कहीं ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके? वरियाम ने मोहब्बत से हरमैन के सर पर बोझा देते कहा तो हल्का सा मुस्कुराई थी। अच्छा बच्चों, तुम बैठकर बातें करो, ज़रा मैं और नैन आते हैं अभी। नैना जो कब से कुछ बोलने को तैयार बैठी थी, अब यूँ वरियाम के कहने पर वो अरे अरे कहते रह गई थी, जबकि वरियाम बिना सुने इसे ज़बरदस्ती थामते वहाँ से ले जाने लगा था। नैन अगर आप आवाज़ निकली तो गोद में उठा लूँगा।
नैन अगर अब आवाज़ निकली तो गोद में उठा लूँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं तो रोज़ ही उठाता हूँ, मगर तुमने खुद ही शर्म से बेहोश हो जाना है। मरियम ने करक सख्त करते गिरफ्त सख्त करके इसके कान में सरगोशी करते इसके धुआं धुआं चेहरे को देखकर बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। हाय मॉम। हेलो माय बॉय। लिली ने मोहब्बत से एल को गले लगाए कहा था, जिसका चेहरा फिल वक्त रोशन था। बैठो। इसी सोफे की जानिब इशारा करती लिली ने मगरूर से अंदाज में अपने मगरूर हुबरू जवान बेटे को सताइशी नज़रों से देखा था, जो इस वक्त ब्लू ड्रेस पैंट पर बटनों वाली शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले थे, डार्क ब्राउन लंबे बालों को तरतीब से पोनी में बांधे नीली रोशन आंखों में बला की संजीदगी लिए इसके सामने विराजमान था। HAR से मुलाकात हो गई है मेरी, आप फिक्र मत करें, इस बार सामान मैं खुद लेकर जाऊंगा और कुछ दिन इटली में ही रहूंगा। सामने मेज़ पर पड़े वाइन के ग्लास को अपने सुर्ख होठों से लगाए वो टांग पर टांग जमाए बोला था, जबकि लिली ने गहरा मुस्कुराहट से इसे देखा था। इस बार तुम नहीं बल्कि डायना खुद जाएगी सामान लेकर। लिली ने कहने पर एल ने सुर्ख होती अपनी नीली कांच के मानिंद नज़रें उठाए इसे देखा था। मॉम, आप जानती हैं ये काम मेरा है और मेरे होते हुए आप नहीं करेंगी। एल ने ग्लास पर गिरफ्त मजबूत करते सर्द मगर फिक्र समोए लहजे में कहा, तो लिली की नीली आंखें चमक उठी थी इसके ख्याल मोहब्बत पर। माय सन, अब तुम ये छोटे मोटे काम छोड़ दो, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है तुम्हारे मॉम के पास। लिली के सरसराते हुए लहजे पर एल ने आंखें छोटी किए मुकाबिल बैठी अपनी मॉम को देखा था। कमरे में बिखरी सुर्ख लाइट में वो वाज़े अपने सामने सोफे पर बैठी अपनी मॉम को देख सकता था, जो आज भी बिल्कुल पहले जैसी जवान और खूबसूरत थी। योर हंट, दो लफ्जी मायनी खयसी सी बात कही थी लिली ने। एल के चेहरे के तासुरात एकदम से बदले पत्थर की तरह सर्द हुए थे। इसने वहशत समय नज़रों से मुखाबे बैठी अपनी मॉम को देखा था, जो एल के बेसुकून चेहरे को देख रगों तक सुकून उतरता महसूस कर रही थी। कहाँ है वो? हाथों की मुट्ठियाँ भींचते इसने गंभीर सद लहजे में इस्तफसार किया था। हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास टूटते इसके हाथ में बुरी तरह से जख्मी कर गया था, मगर यहाँ परवाह किसे थी। दुबई जा रही है बहुत जल्द, इससे पहले तुम दुबई पहुँचोगे एल। इतने सालों से तुम्हें मैंने रोका हुआ था, मगर अब मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम इसे तबाह व बर्बाद करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके बाप ने मुझे किया था तुम्हारे मॉम को। लिली मुसलसिल इसके दिमाग में जहर घोल रही थी, जिसने बचपन से अपनी मॉम के कहे को हरफ आखिर तस्लीम किया हुआ था। अब भी वो पूरे जिस्म समाते बनाए अपनी मॉम की जानिब मतवज्जे था। ये लो, देख लो इसे एक बार, इसकी मासूमियत के झांसे में मत आना। एल तुम्हारा पहला शिकार वही होगी, इसके बाद तुम जिसकी जानिब इशारा करोगे इसे तुम्हारे कदमों में फेंकूंगी मैं। लिली ने नफरत समोए हाथ में पकड़े एल्बम मेज़ की जानिब उछाला था। 20 साल से इसे देखने का इंतज़ार किया है, अब कैसे इस बेजान का कागज़ को देखूं। अब मुलाकात आमने सामने ही होगी। एल ने सर नंजों से एल्बम को मुट्ठी में मसलते कहा था, जबकि लिली मुस्कुरा दी थी इसके अंदाज इस कदरे नफरत पर। शाबाश माय चाइल्ड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब खेल तुम खुद से खेलोगे। जो चाहो करो, चाहे तो इसे जान से मार देना, चाहे किसी और के आगे फेंक देना, मुझे परवाह नहीं, मगर इसके बाप की तड़प मुझे देखनी है। इसे रोता हुआ देखना है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। लिली ने गुस्से से मरियम का तस्वुर करते अपने बाएं गाल को हाथ से छुआ था, जहां पर जलने का गहरा बड़ा सा जख्म अभी तक मौजूद था। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। पेशेंट की कंडीशन कैसी है? हल्का सा सर को जंबिश देते वो अपने पिछले चलती नर्स से मुखातिब था, जबकि नर्स डॉक्टर को बगौर सर तपाँव घूरते देख रही थी। डॉक्टर फैसल ने तो कहा था कि कोई एजड डॉक्टर हो, मगर ये तो बिल्कुल कोई जवान शख्स था। इसके चौड़े मसल्स देखकर वो डॉक्टर कम और बॉडी बिल्डर ज़्यादा लग रहा था नर्स को। इसने कोशिश करते डॉक्टर के साथ कदम मिलाए थे और बगौर इसके ढके चेहरे को देखना चाहा था, मगर मुकाबिल ने अच्छी तरह से मास्क से कवर किया हुआ था। मिस रोज़ी, क्या आप पेशेंट के मुताबिक कुछ बताएंगी? मुकाबिल ने खुद को गहरी नज़रों से देखती रोज़ी को रुकते तेज़ लहजे में कहा तो वो बौखलाते गड़बड़ा गई थी।
सॉरी सर, वो पेशेंट की आज 10 बजे होश आया था, तब से वो बिल्कुल खामोश है। कंडीशन आगे से बेहतर है मगर इनको माइनर अटैक भी आया है। आप एक बार देख लें इनको। रोज़ी ने फाइल के मुताबिक डॉक्टर को मुकम्मल गाइड किया था। मैं इनका चेकअप कर लूँगा, आप जा सकती हैं। सामने ही अपनी मंजिल के करीब रुकते मुकाबिल ने मुड़ते रोज़ी से कहा था, जी जी सर, मगर मैं तो आपके साथ ही, मुझे मेरे काम में मदाखलत पसंद नहीं, आप जा सकती हैं। डॉक्टर ने इसे गुस्से से बीच में ही टोका था। रोज़ी चारों न चार वहाँ से मुंह बनाए गायब हुई। भाव ने दूर जाती नर्स की पुश को देर तक घूरा था। गले में मौजूद स्टेथोस्कोप को हाथ में जकड़ते वो एहतियातन चारों तरफ देखता अंदर दाखिल हुआ था। पूरे कमरे का जायज़ा लेते इसकी नज़र सामने ही बेड पर नीम बेहोश वजूद पर पड़ी थी। इसने दरवाजे से टेक लगाए बगौर इसकी हालत का जायज़ा लिया था, जो सफ़ेद रंग के लिबास में दुपट्टे से बेगाना थी। इसके लंबे बाल आधे नीचे की जानिब झूल रहे थे, जबकि आंखों पर हाथ रखे वो गहरी सोच में थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और गुलाबी दरमियानी होंठ अध खुले से थे। अपने भारी कदम उठाए वो मगरूराना चाल चलता बेड के करीब पहुंचा था। हया जो आगे ही जागते ख्यालों में बुरी तरह से खोई हुई थी, अचानक अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस करते वो बुरी तरह से ठटकी थी जब मुकाबिल की तेज़ कलोन की महक इसके नथनों से टकराई थी। एकदम से इसकी आंखें पे साया सा लहराया था। इस खुशबू को तो वो आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी। इसने डरते अपने हाथ में बेडशीट को जकड़ा था, जबकि डर के बरक्स इसके होठ मुसलसल कपकपा रहे थे। भाव ने बगौर इसके हाथ को देखा था। अब इसकी नज़रें हया के हिलते होठों पर थी। इसे जागता महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था। लगता है मेरी दूरी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो सकी तुमसे। इसने झुकते राजदारी से इसके कान में सरगोशी की। हया के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ा था, मगर वो आंखों पर हाथ मजबूती से जमाए सोने की एक्टिंग करने लगी। वैसे अच्छा नहीं किया तुमने, इतनी जल्दी ही बेहोश हो गई थी। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। इसने एक हाथ बेड पर रखा था और दूसरा से इसकी आंखों पर रखे हाथ को हटाया था। हया की पलकें इसकी बेबाकी पर कपकपा उठी थी। कोशिश बेकार है जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। इसके लरसती पलकों पर हल्की से फूंक मारते इसने साफ इसके बेबसी का मजाक उड़ाया था। हया की आंखें एकदम से डर और खौफ से लरज उठी थी। इसे तो लगा था कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा, मगर ये सिर्फ इसका वहम था, क्योंकि वो तो फिर से इसे अजियत देने के लिए भागता चला आया था। अब ऐसी हरकतें करोगी तो फिर बाद में मुझे कसूर मत देना। भाव ने लब दांतों तले दबाए कहा था। इसकी हालत देखते ही इसे सुकून रगों में उतरता महसूस हो रहा था। यानी कुछ असर तो हुआ था इसका, कि मोहतरमा अभी तक हॉस्पिटल में थी। वैसे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इसने हाथ बेड पर इसके दाएं बाएं जमाए थे और बगौर इसकी आंखों में देखते बोला था, जो इसे वहशत खौफ भरी नज़रों से देख रही थी। अफसोस हो रहा है कि तुम्हें छोड़ दिया था, मगर फ़िक्र की बात नहीं है। अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अमन की कही बात पर हया की सियाह आंखों में एकदम से सियाही छाई थी। इसने जर्द पड़ते चेहरे से मुकाबिल के सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश की थी। पापा प्लीज़ चले जाओ दूर, मुझे और अजियत मत दो। कई सफ़ेद मोती इसके गाल पर लटके थे। इसने मुकाबिल की शर्ट को बुरी तरह से जकड़ा था। मैंने क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसकी डर से कपकपाती आवाज़ पर मुकाबिल को मज़ीद तैश आया था। इसने झटके से हाथ इसके घने बालों में फंसाते इसे ज़ोर से जकड़ते खींचा था कि वो तड़प उठी थी इसके सख्त गिरफ्त पर। कितना आसान है ना माफ़ी मांगना, मगर ये माफ़ी मेरे ज़ख्मों को नहीं भर सकती। हया मैडम, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। तुम्हारी वजह से मैंने अब तक अजियतें बर्दाश्त की हैं, मगर अब तुम्हारे साथ ही मेरी हर तकलीफ़ का मतावा होगा। नहीं अमन, नो। इसके गुस्से भरी धमकी पर वो रोना भूलते आंसू भरी आंखों से इसे देख बमुश्किल बोली थी। तहाशा रोने से इसकी आंखें समेत गाल और नाक भी सुर्ख हो रहे थे। अमन ने झटके से अपनी शर्ट इसके हाथों से छुड़वाई थी और एक हाथ में इसके दोनों नाजुक बाजू को दबोचा था कि वो कसमसाते खुद को आज़ाद करवाने के लिए फड़फड़ा गई थी, मगर बेसुध। मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी।
جسے توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو مس حیا، آج ہم اپنے سارے پرانے حساب برابر کریں گے، اوکے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پچکارتے کہا تھا اور ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکنے لگا جو کہ تڑپتی خود کو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش ہو رہی تھی۔ مقابل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے حیا نے زور سے آنکھیں میچی تھیں کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ حیا میری جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہوں؟ یسری جو حسن کے بتانے پر اب زبردستی روتے ہوئے آئی تھی، اسے یوں بکھرے حلیے میں دیکھ وہ گھبرا گئی تھی اور ہاتھ سے اس کے نم چہرے کو صاف کرتے وہ بوسہ دینے لگی، جبکہ حیا کی خوف سے بھری نظریں سامنے چینجنگ روم کی جانب تھی۔ کچھ نہیں مما، وہ بمشکل سے بولی تھی کہ رمشا نے دوپٹہ اٹھاتے اس کے بال سنبھالے تھے اور نرمی سے دوپٹہ اڑایا تھا۔ تمہاری سانس بھی آئی ہیں؟ کال کی تھی انہوں نے تو مجبوراً بتانا پڑا تھا، ساتھ میں واجد بیٹا بھی آیا ہے، اچھے سے سلام دعا کرنا۔ یسری نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ فخر چہرے سے ہلکا سا سر ہلا پائی تھی، جبکہ اندر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے بھاؤ نے غصے سے پہلو بدلا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہے میری بیٹی؟ علینا بیگم اندر داخل ہوتے محبت سے بولی۔ حیا نے نظریں اٹھائے انہیں دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کے پیچھے ہی واجد بھی آیا تھا جو دراز قد و قامت کے ساتھ جاذب نقوش کا مالک تھا۔ وعلیکم السلام آنٹی، اب ٹھیک ہوں، حیا نے نرم لہجے میں کہتے ٹیک چھوڑ دی تھی تو واجد نے ہاتھ پشت پر باندھے اسے بغور دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ کیسی ہیں آپ حیا؟ طبیعت کیسی ہے؟ واجد نے شگفتہ سے لہجے میں چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے پوچھا تو حیا اس کے یوں پوچھنے پر گڑبڑا گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر سامنے بند دروازے کی جانب گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ بیٹا آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہیں؟ ایسا کریں آپ دونوں باتیں کریں، ہم آتے ہیں۔ یسری نے علینا بیگم کے اشارے پر سر ہلاتے کہا تھا کہ وہ دونوں کچھ پل بات ہی کر لے ورنہ جو اجنبیت کی دیوار تھی وہ کیسے گرتی۔ ماما پلیز آپ یہیں رک جائیں، حیا نے بے بسی سے یسری کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اندر بند وہ فولادی جن اگر اس کی گفتگو سنتا تو ضرور ابھی اسے جان سے مار دیتا۔ وہ مزید کوئی بکھیڑا نہیں چاہتی تھی، جب ہی یسری کو روکنا چاہا تھا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، 2 منٹ بات کر لو، میں باہر ہی ہوں، آج ویسے بھی ہم گھر چلے جائیں گے۔ یسری نے اس کی فطری حیا کو سمجھتے گال سہلاتے کہا تھا، جبکہ حیا نے ایک بے بس نظر اپنی ماں کو دیکھ کے ہونٹ بری طرح سے کچلے تھے۔ کیسے ہوا تھا یہ سب حیا؟ میرا مطلب ہے آپ تو ٹھیک تھی، پھر کیسے ایک دم اچانک سے؟ کمرے کی گہری خاموشی میں واجد کی پریشانی سی آواز گونجی تھی۔ حیا گڑبڑا گئی، جبکہ بھاؤ کے ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ بس اچانک سے ہوا سب۔ حیا کو سمجھ نہ آیا تھا کہ کیسے جھوٹ بولے، اسی لیے جو منہ پہ آیا تھا کہہ دیا تھا، مگر جیسے ہی اپنے کہے الفاظ سمجھ آئے تو فوراً سے گڑبڑا اٹھی تھی۔ مما میرا مطلب ہے کہ کچھ دنوں سے سر میں درد تھا، مگر رات کو کچھ زیادہ ہی درد ہونے لگا تھا تو میں جو ہی میڈیسن لینے کو اٹھی تھی تو بس ایک دم سے چکر آیا تھا، بس اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ حیا نے سر جھکائے کہا تھا۔ اندر موجود شخص جو کچھ اور ہی سننا چاہ رہا تھا بری طرح سے چونکا تھا اس کے جھوٹ پر۔ اس کے شفاف ماتھے پر لکیریں کا جال نمودار ہوا تھا۔ اچھا چلے جو بھی ہوا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اب، واجد نے کچھ شوق لہجے میں حیا کو دیکھتے کہا جو اس کی بات پر گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھا، تبھی حسن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ حیا نے سکون بھرا سانس خارج کیا تھا۔ تو دوسری جانب بھاؤ آج پھر سے ناکام واپس لوٹا تھا، مگر اس بار اس کے ذہن میں الجھن تو آنکھوں میں واجد کے لیے نفرت، طیش اور غصہ سمویا تھا۔ گڑیا تم اندر چلو، میں کال کر کے آتا ہوں، انزک نے محبت سے اینک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتی بھاگتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ انزک کے لب اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ گاڑی ایک جانب پارک کیے وہ کب سے بجتے موبائل کو لیے باہر نکلا تھا۔ جی مسز حماد بولیں، کیا بنا احمد کا؟ جینس کی پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے وہ رات کے 11 بجے لان میں ٹہلتے بولا تھا۔ آپ تھوڑی سختی کریں اس پر، ورنہ اسے کہیں کہ
पापा मिलने नहीं आएंगे। इससे मिसेस हमाद की परेशान सी आवाज़ सुनते अंजिक ने मशवरा दिया था, हाय अल्लाह, ये इस ड्राइकोला ने शादी कर ली, वो जो पिछले 10 मिनट से यहाँ घास पर एक जानिब चुपी बैठी अपना कैंडी पॉप खा रही थी। पहले तो इसके आने पर सख्त बदमज़ा हुई थी, मगर फिर मिसेस लफ्ज़ सुन के वो खामोश से बैठी सुनने लगी थी। मगर पापा लफ्ज़ ने इसे पहले से भी बड़ा शौक दिया था। वो गिरते गिरते बची थी बमुश्किल, और अपनी मोटी मोटी आंखों को मज़ीद बड़ा किए वो इसकी बड़ी से ड्राइकोला वाली पुश को घूरने लगी थी। कैंडी पॉप इसके हाथ में था, जिसे वो साथ साथ मज़े से खा भी रही थी। वो कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र मत करें, किसी को इल्म नहीं होगा, अंजिक ने माथा मसलते इन्हें समझाया था। वो खुद भी काफ़ी मुतफक्किर सा था। अहमद इसके बॉडीगार्ड का बेटा था, जिन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया था, तो वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। हमाद की बीवी सख्त परेशान थी, क्योंकि अहमद ने इन्हें अच्छा खासा तंग किया हुआ था, और अब भी वो अपने पापा से मिलने की ज़िद कर रहा था। आप फिक्र मत करें, मैं कल आऊँगा इससे मिलने। इससे पहले पानी सर से ऊपर हो जाए, मुझे अंकल आंटी और ऐना को बताना होगा। इसने पॉप को मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा था। बारीक कनाबी होंठ पॉप की वजह से सुर्ख हुए थे, जबकि घुंघरियाले कंधों तक जाते सुर्ख बाल बेतरतीबी से बंधे थे, जैसे 10 दिन से इसी छुट्टियां में बंधने जंग लग गया हो। वो यहाँ ऐना के साथ वीकेंड गुजारने आई थी और अपने छिपाए कैंडी पॉप में साथ लाई थी, मगर खुदा ने इसे वसीला बनाया था। ये बदतमीज़ शख्स इसे शुरू से ही नहीं भाया था। हर बात में टोकना डांटना। आज इसे मौका मिला था ड्राइकोला की टांग नहीं, बल्कि इसके हिसाब से पूरे का पूरा ड्राइकोला इसकी गिरफ्त में था। इसने अपनी रोशन होती सुरमई बड़ी बड़ी नज़रों से मुकाबिल की पुश को घूरा था और दबे कदमों से वहाँ से निकली थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हड़बड़ी में भागते वो जो गुलनार चेहरे से अंदर की जाने बढ़ रही थी, एकदम से मुंह खोले इसके कदम थमे थे, जब मुकाबिल ने गुस्से से इसके हाथ को ज़ोर से थामते गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वो मैं अंकल और आंटी को आपके बेटे और बीवी के बारे में बताना चाह रही हूँ। एकदम से इसकी ज़बान से फिसला था। इसने ज़बान दांतों के बीच दबाई थी। मर गए। मुकाबिल के खूनख्वार तेवर देखते वो ऐसे ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी, जैसे किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए कहा जाए कि शाबाश, ये नहीं रोता, ये तो बहादुर है। जिस पर वो बच्चा ज़बरदस्ती मुस्कुरा दे। नहीं ड्राइकोला, मेरा मतलब है अंजिक, मतलब इसने हड़बड़ाहट में अपनी जानिब बढ़ते अंजिक को देखते सुलह जो अंदाज में कहा, मगर हमेशा की तरह ज़बान ने साथ देने से इनकार कर दिया था। यू मैड गर्ल, क्या कहा? कौन सा बेटा, कौन सा बाप? अंजिक ने गुस्से से इसे गाड़ी से पिन किया था। इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से वो खामखा अपनी मॉम और डैड को परेशान नहीं करना चाह रहा था। मैंने कुछ नहीं सुना। देखो, मेरे कान बंद हैं, कल से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसके गुस्से से को देखती वो अपने सुर्ख होते कान इसके सामने करते बोली थी। इसकी बोंगी पर अंजिक ने गुस्से से इसके दाएं बाएं हाथ रखे थे और आंखें छोटी किए इसकी गोल गोल बड़ी बड़ी सी आंखों में बगौर देखा था। अगर किसी से बात की तो याद रखना, पागल खाने छोड़ आऊँगा, समझी? इसने गुस्से और डांट से कहा था, तो वो ना समझी से एक बार गर्दन हाँ में तो एक बार ना में हिला गई थी। मुकाबिल ने दांत पीसे इसे गुस्से से घूरा था। मतलब बात नहीं करूँगी तो सब समझेंगे कि गूंगी हो गई हूँ। मीरब ने इसे सॉलिड रीज़न दिया था अपने बोलने का, जबकि अंजिक का दिल चाहा कि पत्थर उठा के इसके सर पर फोड़ दे। बेवकूफ़ औरत, मैं बात करने से मना नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि इस बारे में किसी को मत बताना। अंजिक ने इसके चेहरे पर बिखरे सुर्ख घुंघरियाली लटों को उलझन से देखा था। दिल चाहा कि अभी पकड़ते पीछे करते। इसने दिल पर लानत भेजी थी और इसी की जानिब मतवज्जे हुआ था। मगर अगर आपकी बीवी और बेटे हैं तो इसे छिपाने की शट अप आवाज़ नहीं। अब अगर फजूल गोई की तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। यकीनन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो याद रखना इस मामले में किसी से जिक्र मत करना, और मैं भी किसी को तुम्हारे यूँ चोरी चोरी कैंडी पॉप खाने के बारे में नहीं बताऊँगा। मीरब ने सहमी नज़रों से सर झुकाए सर को हाँ में हिलाया था। चांद की मानंद
مدھم سی پڑتی روشنی میں وہ مکمل اس کے حصار میں کھڑی اس کے کندھے پر سے شرٹ کو بری طرح سے جکڑے ہوئے تھی۔ اس کے تیز تیز سپیڈ سے بھاگتی دھڑکنوں کی آواز انزق بخوبی سن رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر جھولتی سرخ لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا تھا۔ اس کے عجیب سے انداز پر میرب نے سانس روک لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ اس کا خواب تھا یا پھر ڈریکولا سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ جاؤ اندر، اس کے کسمسانے پر انزق نے گرفت ڈھیلی کرتے اسے حکم دیا تھا، جو پاؤں سر پر رکھے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ مقابل کی گہری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ریل گاڑی کی طرح بھاگے جا رہی ہو؟ بریک پر پاؤں مارو لڑکی۔ وہ ڈرتی خوف سے آنکھیں پھیلائے اینا کو دیکھ اب بند دروازے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ شکر تھا کہ دروازہ بند کیا تھا اس نے، ورنہ کیا پتا وہ ڈریکولا اندر ہی اس کے پیچھے آ جاتا۔ میرو، اینا نے اسے خیال میں کھویا دیکھ کر جھٹ سے اپنی نائٹ شرٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ ہاں کہ کیا ہوا؟ میرب نے زمین بوس ہوئی اس کی گلابی نائٹ شرٹ کو دیکھ اینا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، ماما بتا رہی تھی کہ تم شام سے آئی ہوئی ہو۔ کہاں تھی تم لڑکی؟ اینا نے ہاتھ میں تھامے اپنا نائٹ ٹراؤزر بیڈ کی جانب اچھالا تھا اور اپنے سامنے فکر مندی سی کھڑی میرب کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ میں باہر تھی، میرب نے بات ختم کرنا چاہی تھی، ہلکے سے انداز میں اس نے بتایا تو بیڈ کی جانب ہوئی تھی، جبکہ اینا نے فوراً سے اسے بازو سے کھینچتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ باہر کیا کچھ خاص ہوا ہے جو تمہارا چہرہ اس قدر لال ہو رہا ہے؟ اینا نے آنکھیں چھوٹی کیے مصنوعی سنجیدگی سے اسے سر تا پاؤں گورا تھا، جبکہ میرب جو آگے ہی اس ڈریکولا کے تیور سے پریشان سی تھی، اب اوپر سے اینا کا یوں پوچھنا اسے آگ لگا گیا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ باہر کچھ تو نہیں؟ وہ مجھے تھوڑا بہت بخار ہو رہا ہے، اسی لیے شاید چہرہ لال ہو رہا ہے میرا۔ اپنے دہکتے گالوں پر ہاتھ کی پوچھ سے لگڑتے وہ منہ پھیلائے اینا کو کافی کیوٹ سی لگی تھی۔ اس نے جھٹ سے آگے ہوتے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ ہائے میری جان، باہر کچھ خاص ہو بھی نہیں سکتا، پوچھو کیوں؟ اینا نے آنکھیں پٹپٹاتے اسے گردن اٹھائے کہا تھا کہ میرب نے جھنجھلاتے سوال کیا۔ حصار توڑنے کی کوشش ساتھ ساتھ جاری تھی۔ کیونکہ باہر کچھ خاص تب ہوتا جب تم میں کچھ خاص ہوتا، سوائے ان موٹی موٹی آنکھوں کے تمہارے پاس کچھ خاص نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اینا نے اس کی حد سے زیادہ پھیلتی آنکھوں کو خود پر پاتے کہکا لگایا تھا اور حملے سے پہلے ہی وہ بھاگی تھی، مگر افسوس کہ میرب نے اسے غصے سے کھینچے بیڈ پہ پٹکا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ میں بدصورت دکھتی ہوں تجھے کمینی عورت؟ پاس پڑے کشن سے وہ اینا کی اچھی خاصی دھلائی کر رہی تھی، جو اس کی صدمے بھری آواز پر ابھی تک کہکا لگا رہی تھی۔ میرب، واٹ دا ہیل از دس؟ اچانک سے کلک کی آواز سے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ میرب نے اس کی دہاڑ پر سہمی سامنے دیکھا تھا، جو آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی! اینا انزق کی غصے بھری آواز پر بمشکل سے سیدھے ہوئی بیڈ سے اتری تھی۔ کشن سے بکھرے سارے روئیں اس کے بالوں پر ایسے سجے تھے جیسے خود بالوں کو سجایا گیا تھا، جبکہ کشن کی مردہ لاش انزق کے پاؤں میں پڑی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ کشن پیچھے کی جانب گرا تھا، وہ صرف گرا نہیں بلکہ اگلے بندے پر اچھا خاصا گرا تھا۔ وہ بھائی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اینا نے تھوک نکلتے ہراس خوف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی میرب کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ سامنے ہی وہ غصے سے سرخ رنگ نکوش ماتھے پر بکھرے سیاہ اور سرخ بال لیے میرب کو گھورنے میں مصروف تھا۔ یہ ہر دفعہ غلط ٹائم پہ کیوں آ جاتا ہے؟ ڈریکولا کہیں کا! ذرا مینرز نہیں، لڑکیوں کے روم میں اجازت مانگ کر آتے ہیں۔ میرب نے گردن ہلائے تصور میں اسے کوسا تھا۔ ماما نے موبائل دیا ہے تمہارا، شاید تم ان کے روم میں رکھ آئی تھی، یہ لو۔ اس کا گردن ہلانا بھینچے جبڑے انزق کا بس نہیں تھا کہ وہ اینا کو 5 منٹ کے لیے سائڈ کرتے ابھی اس کی کلاس لگا لیتا۔ اس نے ناگواری سے روئی میں سفید برف کی مانند بیٹھی میرب کو خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ یہ لڑکی جب بھی آتی تھی اس کی بہن کو بھی اپنے ساتھ خراب کر دیتی تھی۔ اس نے سرد آہ بھرتے ماتم کناں فرش اور بکھرے کمرے کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ابھی تو وہ اندر آئی تھی اور آتے ہی اس قدر تباہی مچائی تھی۔ جانے آنٹی کیسے اسے برداشت کرتی ہوگی؟ اسے دل ہی دل میں دعا کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی۔
جس کی اکلوتی بیٹی خود سے زیادہ درجے والی نکمی تھی۔ شکریہ بھائی، گڈ نائٹ بھائی۔ شکریہ بھائی، گڈ نائٹ بھائی کی جان، آپ ریسٹ کرو اوکے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شور سنائی دیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے محبت سے اینا کے سر پر بوسہ دیتے سامنے دیکھ کے کہا تھا۔ میرب جو ایک آنکھ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، انزک کے دیکھنے پر فوراً سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، انزک کے نکلتے ہی اینا نے دروازہ اوپر سے اچھے سے لاک کیا تھا اور ایک خونخوار نظر میرب پر ڈالی تھی جو 32 دانتوں کی سلامی پیش کرتی آنکھوں کو باہر کی جانب نکالتی ہی کرتی مسکرا رہی تھی۔ اینا کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ سخت قسم کا ضبط کرتی اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ڈرائیکولا کہیں کا، اللہ کرے ایسی بیوی ملے اس سرریل کریلے کو جو دن میں تارے اور رات کو خطرناک نظارے دکھائے اسے۔ آواز مت آئیے، میں یہی ہوں، اس نے غصے سے کشن کو نیچے پھینکتے آواز بھاری کرتے انزک کی نقل اتاری تھی۔ بیڈ کو اچھے سے صاف کیے وہ ایک جانب ہوتی لیٹی تھی۔ میرب اٹھو، اینا جو شاور لیتے 10 منٹ بعد ہی آئی تھی، اسے یوں آرام سے سوتا دیکھ اس نے غصے سے کمفرٹر اتارتے اسے گھورتے اونچی آواز میں کہا تھا۔ محترمہ سارے کشنز کی روئیں بکھیرے آرام سے سو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو میرب؟ اینا نے زچ آتے اس کی کمر پر دھپ رسید کی تھی۔ اپنی زندگی کو بہار بنانے والے شہزادے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیوں تمہیں لینا ہے میرا شہزادہ؟ میرب نے جلتے بھنتے کہا تھا۔ کمینی، اتنا گند ڈال کر تجھے نیند آئی ہے؟ اٹھو میرے ساتھ صفائی کرو۔ اینا نے اسے کھینچتے کھڑا کرنا چاہا تھا، جواب وہ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر گرا چکی تھی۔ جگہ ہے، میرب نے آنکھ دباتے بے باکی سے کہا تھا، جبکہ اینا نے حیرت سے منہ کھولے اس آنکھ دباتے بے باکی سے کہا تھا، جبکہ اینا نے حیرت سے منہ کھولے اس بلا کو گھورا تھا اور فوراً سے ہاتھ کانوں کو لگائے تھے۔ پیچھے مڑو بدتمیز لڑکی، شرم کرو، کیا اول فول کہے جا رہی ہو؟ اینا نے اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے غصے سے جھڑکا، جواباً وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ صفائی میٹ کر دے گی، اور تم اپنے اس ڈرائیکولا بھائی کو سیریس مت لیا کرو یار، وہ کیا ہے نا کہ بہت جلد ہی اسٹڈیز چھوڑ کر بزنس مین بن گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا اوپر والا پورشن خالی ہے۔ میرب نے اینا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کے ساتھ لگتے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ کیا اوپر والا؟ اینا نے سر اس کے نازک بازو سے ہٹاتے پوچھا تھا۔ میرب نے آنکھیں گھمائی تھی، وہی جسے ہم عام لفظوں میں دماغ کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اینا کی سرخ ہوتی ناک اور پھولے سے سرخ ہوئے گالوں کو دیکھتی وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی تھی۔ تم میرے بھائی کو پاگل کہہ رہی ہو؟ اینا نے اس کے گھنگریالے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑتے کھینچا تھا۔ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر میرب کی ڈر سے چیخ نکلی تھی۔ اینا نے فوراً سے ہاتھ اس کے بالوں سے نکالا تھا۔ چپ، چلاؤ مت، بھائی کو شور نہیں پسند، اس نے غصے سے کہا تو میرب نے اپنے دائیں اور بائیں جانب گھونسلے بنے اپنے سرخ بالوں کو دیکھا تھا جو یقیناً کنگھی کرنے کے لائق ہو چکے تھے۔ اینا، یہ گھونسلے آگے ہی میری جان کو پڑے ہیں، اور اوپر سے تم نے یہ کیا کر دیا ہے چڑیل کہیں کی؟ میرب نے صدمے سے روندھی آواز میں کہا تھا، جبکہ اینا نے غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تو کٹوا لو نا ان کو، وہ جو اپنی کلاس میں شاشا آتی ہے کہ آتا ہے، اس کے جتنے کروا لو، مطلب یہ بالکل نئے نکلے بالوں کی طرح۔ اینا نے اپنی کلاس فیلو کو تصور دیتے کہا تھا، جو تھی تو لڑکی مگر بال اس کے ایسے تھے جیسے ابھی بھی اگے ہوں۔ یونیورسٹی میں زیادہ تر سب اسے لڑکا ہی کہتے تھے۔ بہن معاف کر، ایک بار کوشش کی تھی، تیری دعا ماسی نے ڈنڈے سے مارا تھا، کہتی ہیں کہ ایک تو شکل نہیں اچھی، اوپر سے گن نہیں کچھ تم میں، اوپر سے بال کٹواؤں کے بعد مجھے لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی تیرے لیے، لڑکا نہیں۔ میرب نے منہ بناتے اس سے دکھ شیئر کیا تھا۔ دعا نے سختی سے منع کیا تھا، جبھی یہ بال ابھی تک اس کے سر پر دکھتے تھے، مگر وہ بھی بات کی پوری تھی، پورے 5 دن بعد کنگھی کرتی تھی، کیونکہ بقول اس کے کنگھی کر کے بھی گھونسلا ہی دکھنا ہے اور نہ کر کے بھی۔ چل خیر چھوڑو یار، صبح میں بناؤں گی تیرے بال اچھے سے، اوکے؟ اینا نے مسکراتے اس کے گال کو کھینچتے کہا تھا، جواب میں وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اینا تو کیا کرنے لگی ہے؟
इसे सीधा होते कंफर्टर ओढ़ता देख मीरब ने इसे देखकर पूछा था, सोने लगी हूँ यार, अब नींद आई है। ऐना ने एक नज़र इसे देखा था और फ़ौरन से लाइट ऑफ की थी। ऐनो, अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि मीरब ने इसे झिझोड़ा था। ऐना ने खूनख्वार नज़रों से इसे घूरा था। बातें करते हैं ना यार। इसके देखने पर मीरब ने मुस्कुराते कहा। इसकी नींद उड़ चुकी थी और वैसे भी आंखें बंद करते ही इस ड्रैकुला की गुस्सीली नज़रें पर्दे पर लहराई थी। वो झुंझलाते इसे भी उठा गई थी। यार मीरब भाई ने रात को काम करना होता है, इन्हें शोर बिल्कुल भी हजम नहीं होता और तुम बिना शोर किए नहीं रहोगी। ऐना ने बंद आंखों से कहते करवट बदली थी। ऐनू यार, हम सरगोशी में बातें करते हैं ना, मीरब ने मोहब्बत से मध्यम आवाज़ में कहा। ऐना मुस्कुराते बिना ना रह सकी थी। ओके, मगर सरगोशी में ही। ऐना ने गर्दन घुमाए इसकी जानिब देख के कहा था कि वो फ़ौरन से सर हम हिलाते इसे हक करते मुस्कुराया उठी थी। नैन यार, मेरी वो रेड फाइल नहीं मिल रही, प्लीज़ ढूंढ दो ना। मरियम ने हरमैन को इशारा करते नैना को मुखातिब किया था। हरमैन अपने बाप के इशारे पर मुस्कुराहट दबाए सर झुकाती अपने रूम की जानिब बढ़ी थी, जबकि नैना ने इसे इग्नोर किए थे रिमोट उठाया था और चैनल सर्च करने लगी थी। इसे अभी तक गुस्सा था वरियाम पर। वो कैसे हरमैन को इजाज़त दे सकता था यूं किसी दूसरे अनजान शहर जाने की, जब जानती हो कि नाराज़ मैं होने नहीं दूंगा, तो फिर ये कोशिश क्यों करती हो। मरियम इसके पास ही बैठते इसे हिसार में लेते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। नैना ने झट से आगे पीछे देखा था, मगर शुक्र था खुदा का कि हरमैन चली गई थी रूम में। छोड़े मुझे वरियाम, कुछ शर्म करें, जहाँ दिल चाहता है शुरू हो जाते हैं आप। नैना ने शुक्र भरा सांस खारिज किया था और फ़ौरन से इसके हिसार से निकलने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर वरियाम के हिसार को तोड़ना कहाँ इसके बस में था। कहाँ शुरू हुआ हूँ जान, तुम इजाज़त तो दो, फिर कुछ कर सकता हूँ। इसने मोहब्बत से नैना के सर पर बोसा देते हिसार तंग किया था। इसकी बेबाकी पर नैना सटपटा उठी थी। छोड़े वरियाम, मुझे बात नहीं करनी आपसे, इसने रुख मोड़ते खफगी से कहा था। वरियाम सोच में पड़ गया था। डार्लिंग चलो फिर रूम में चलते हैं, मेरा भी बात करने का कोई ख़ास मूड नहीं है। इरादा बदलते कहा था इसने झट से इरादा बदलते कहा था, जबकि नैना ने बमुश्किल अपने चकराते सर को थामा। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ आप बदल जाएंगे, मगर मैं गलत थी। बड़ी उम्र ने आपको और भी बेशर्म कर दिया है। वरियाम को शर्म कर ले, 2 जवान बच्चों के बाप हैं आप। नैना ने अफसोस से सर नफ़ी भी हिलाते कहा था, मगर हमेशा की तरह वो मुस्कुराते इसे गोद में उठाए इस एजाज़ पर सर फिक्र से बुलंद किए अपने रूम की जानिब पड़ा था। वरियाम उतारे मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। नैना ने अपनी सी कोशिश की थी, मगर जानती थी मुकाबिल से कुछ कहना गोया पत्थर से सर फोड़ने के मुतरादिफ था। क्या हो गया है जो मैं 2 जवान बच्चों का बाप हूँ। मेरा इरादा है कि एक बेटा और होना चाहिए था मेरा। वैसे भी पहले वाला तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं नहीं वो मेरा बाप हो, और एक प्रिंसेस ही है मेरी जिसे मेरी फ़िक्र है। अगर हरमैन की दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस ना होती तो आज मेरी अपनी क्रिकेट टीम होती। पाँव से दरवाज़ा लॉक करते वरियाम ने मुस्कुराते इसे नज़रें के हिसार में रखते हुए कहा था। नैना ने मुस्कुराती नज़रों से अपने महबूब शौहर को देखा था। वो जानती थी कि वो सरासर मजाक कर रहा था, क्योंकि हरमैन के दफ़ा डॉक्टर्स ने इसे पहले ही वार्न किया था, मगर वो जानती थी कि वरियाम को बेटी की कितनी चाहत थी, इसीलिए इसने वरियाम से छुपाया था, वरना वो कभी भी चांस ना लेता। और फिर जब डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने इसे नैना की कंडीशन के बारे में बताया था और साथ में किसी एक को चुनने का कहा था, ये वक्त वरियाम ने किस तरह से तकलीफ़ और अजियत में गुजारा था ये इसका रब ही जानता था। वरियाम, आप प्लीज़ हरमैन को रोकें, वो आपकी हर बात मानती है, मेरा दिल नहीं मानता इसे भेजने को। नैना की मध्यम से सरगोशी नुमा आवाज़ पर मुकाबिल ने सर उठाए इसे देखा था, जो आज भी पहले की जैसी ही हसीन थी। वरियाम काज़मी की धड़कनें मुंतशिर करना भला इसके अलावा कहाँ किसी को आ सकता था। मेरी जान, भरोसा रखो, वो नेक काम की नीयत से जा रही है। तुम भी जानती हो इसने शुरू से ही ख्वाहिश की थी कि वो अपना एक इदारा बनाएगी जहाँ पर वो
بے سہارا بچوں کی پرورش خود سے کر سکتی ہے، اور میں اسے بار بار منع کر کے اپنے رب کا نافرمان نہیں بن سکتا۔ اللہ اس کے ساتھ ہے، تم پریشان مت ہو، تم اداس ہوتی ہو تو یہ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ نینا نے آنکھیں پوندے بے جان کے بعد، چاہے سب نے اسے پیار دیا تھا مگر ایک ٹھنڈے درخت کی چھاؤں میں خود کو محفوظ وہ صرف اسی مہربان شخص کے حصار میں خود کو کرتی آتی تھی۔ ان گزرے ماہ و سال میں وریام نے اسے دیا ہی تھا، کبھی واپس نہیں مانگا تھا، اور کبھی کبھی تو نینا کو وہ اپنے رب کی طرف سے ملا ایک انمول تحفہ محسوس ہوتا تھا جس کے ساتھ سے اس کی زندگی بہار تھی۔